السلام علیکم۔ مستند مفتیان کرام سے دینی مسائل کا حل جاننے کے لیے ان کے پورا سر بیانات سننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ایم ٹی ایم حمزہ آفیشیل چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ دین کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم سورة تغابن آیت نمبر 11 ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تمہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے پہنچتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو سیدھا رکھتے ہیں۔ یعنی اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو مصیبت کے وقت کیا کرنا چاہیے انسان کو، صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے، اللہ اس کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دے دیتے ہیں جس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے۔ جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا وہ مصیبت میں بوکھلا جاتا ہے، کیونکہ وہ مصیبت کو قدرتی حادثہ سمجھتا ہے، اتفاقی حادثہ، لہذا وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ یہ نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا، یوں نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا۔ اب کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے نا تو حادثے میں کوئی نہ کوئی ذریعہ تو کوئی نہ کوئی چیز تو سبب بنتی ہے حادثے کا۔ آپ سفر کے لیے نکلے، ارادہ ہوا کہ بس میں بیٹھوں، رکشے میں بیٹھوں، ٹیکسی میں بیٹھوں، سوچ و بچار کر کے آپ ٹیکسی میں بیٹھ گئے، آگے ٹیکسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ہاتھ ٹوٹ گیا، اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا۔ جس کا اللہ پر ایمان ہوگا وہ کہے گا بس جو اللہ نے مقدر میں لکھا تھا ہو گیا۔ لیکن اگر نہ ہو اللہ پر ایمان، ملحد ہو انسان، دہریہ ہو، تو سوچتا رہے گا کاش ٹیکسی میں نہ بیٹھتا، کاش رکشے میں بیٹھ جاتا، دو ٹیکسیاں کھڑی تھیں اس میں بیٹھ گیا، کاش اس کے بجائے اس والی میں بیٹھ جاتا، سوچتا رہے گا۔ یہ تو جب ہے جب اس کی غلطی نہیں ہے، اور اگر اس سے اس حادثے میں کوئی غلطی خود بھی ہوئی ہو پھر تو یہ ساری زندگی غم زدہ رہے گا کہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ تو اللہ نے مسلمان کو بتا دیا کہ تمہاری غلطی سے ہوا ہے تو توبہ کر لو اور غم کو مقدر سمجھو، غلطی کا ازالہ ہو جائے گا توبہ سے، باقی یہ سمجھو کہ یہ تو مجھے پہنچنا ہی تھا۔ اور اگر تمہاری غلطی نہیں ہے پھر تو اس کے خالصتاً من جانب اللہ ہونے میں، اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شبہ ہے ہی نہیں۔ بھئی انسان ہے، کبھی کسی چیز میں سفر کرتا ہے، کبھی کسی چیز میں، کبھی کرتا ہی نہیں سفر۔ بیماریوں میں یہ بہت ہوتا ہے، لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب کوئی مریض مر جائے نا تبصرے بہت کرتے ہیں، رشتہ دار تانے دیتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا ابا کو آغا خان لے جاؤ، یہ محلے والے ڈاکٹر سے علاج کرا رہے تھے۔ بھائی اس وقت تو جو بہتر سمجھ میں آتا ہے انسان وہی ڈاکٹر منتخب کرتا ہے، کوئی بھی اپنے ابا کو مارنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس وقت جو سمجھ میں آتا ہے انسان وہی کرتا ہے، معمولی باتوں پہ تھوڑی کوئی آغا خان اسپتال پہنچتا ہے۔ آغا خان سے علاج کرانے کے پیسے بھی ہر ایک کے پاس نہیں ہوتے، انسان یہی سوچتا ہے بھائی نارمل کیس ہے، نارمل ڈاکٹر سے حل ہو جائے گا۔ موت آئی ہوئی تھی وہ مر گئے۔ اب اللہ پر ایمان ہے، انسان کہے گا بھائی مقدر تھا، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ لیکن تبصرہ کرنے والے یا وہ لوگ جن کی طبیعت میں فتنہ ہے یا وہ لوگ جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں؟
مروا دیا، پیسے بچانے کے چکر میں ابا کو مروا دیا، ہاسپٹل نہیں لے کر گئے، یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، ڈاکٹروں کو بھی کوستے ہیں بہت زیادہ، حالانکہ ڈاکٹر بھی عام طور پر کوشش یہی کرتا ہے کہ مریض بچ جائے۔ ہم کہہ رہے تھے ڈرپ نہ چڑھاؤ اس کے، ڈاکٹر نے چڑھا دی، ڈرپ، مر گیا۔ ہم کہہ رہے تھے کہ اس کی تو شوگر پہلے ہی ہائی ہے، اس کو اور گلوکوز چڑھایا جا رہا ہے۔ بالکل واضح جرم ہونا سامنے، واضح، پھر تو ٹھیک ہے، ملامت بھی کرنی چاہیے، کیس بھی کر سکتے ہیں آپ، کوئی واضح جرم ہے۔ جب تک کوئی واضح جرم نہیں ہے، بالکل واضح غلطی نہیں ہے، تو اس میں ڈاکٹر کے عمل کو بھی من جانب اللہ سمجھنا چاہیے۔ بس اللہ نے ڈاکٹر کو کی عقل بھی اندھی کر دی۔ جب اللہ کسی کو مارتے ہیں، موت دینا چاہتے ہیں، پھر تو بھائی کوئی چیز، ڈاکٹر کی عقل کو بھی اللہ گھما دیتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست رشتہ دار بھی تھے، ان کو بخار ہوا، ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا، وہ فوراً مر گئے تھوڑی دیر کے بعد، جوان لڑکا بالکل، میرے ہمزلفی تھے وہ، 28-30 سال ان کی عمر۔ ڈاکٹر نے، بخار تھا ان کو، اور اتنا زیادہ بخار بھی نہیں تھا، ہلکی ہلکی کھانسی تھی، ایک ہفتے سے فلو، کچھ نزلہ زکام چل رہا تھا، ہلکا سا ٹیمپریچر اوپر ہو جاتا، کبھی نیچے آ جاتا ہے، نارمل ہوتا ہے۔ یہ 2-3 سال پرانا واقعہ ہے۔ میرے بڑے اچھے دوست بھی تھے، بڑے نیک پرہیزگار بھی ماشاءاللہ۔ تو کہنے لگے کہ میں جا کے ٹیکہ لگوا لیتا ہوں ڈاکٹر سے، تاکہ بخار، ایک انجیکشن لگے گا بالکل ہی، یعنی اس بیماری کو بھی وہ نارمل لے رہے تھے کہ فلو ہلکا ہلکا ہوتا ہے موسم کے لحاظ سے، ہلکا ہلکا بخار، چونکہ وہ ٹیوٹر تھے، ٹیوشن پڑھاتے تھے بہت زیادہ، تو چھٹیاں ہونے لگیں تو انہوں نے کہا چلو ایک انجیکشن لگوا لیتا ہوں۔ گلشن اقبال میں قریب میں ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے انجیکشن لگا دیا، آدھے گھنٹے کے بعد ایک دم، بلکہ انجیکشن لگا کے گھر آئے ہیں، طبیعت خراب ہوئی، اور 15-20 منٹ کے اندر اندر موت واقع ہو گئی۔ ڈاکٹر تو کلینک بند کر کے غائب، اس کا تو ابھی تک پتہ ہی نہیں گیا کہاں۔ اب اس میں اگر واقعی کوئی انجیکشن ایسا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ زہر ہے، تو ٹھیک ہے، پھر تو کیس بھی کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ نارمل انجیکشن ہے جو لگائے جاتے ہیں عام طور پہ، تو بس یہی سمجھا جائے گا بھائی اللہ کی طرف سے ری ایکشن ہو گیا۔ ڈاکٹروں کے پاس جایا جاتا ہے صحت کے لیے، لیکن اللہ اسی صحت کو موت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اگر وہ اسی بخار میں چلتے رہتے تو ممکن ہے وہ اپنا ٹائم پورا کر کے خود ہی صحیح ہو جاتا۔ علاج کی کوشش کی اور وہ علاج موت کا ذریعہ بن گیا۔ اس میں عبرت ہے، اللہ بتاتے ہیں کہ مارنا جب میں نے ہوگا نا تو زندگی کے اسباب میں موت چھپا دوں گا، میں زندگی کے اسباب میں موت، اور موت کے اسباب میں زندگی رکھ دوں گا۔ مرنے کی کوشش کرو گے تو زندہ رہ لو گے، اور زندہ رہنے کی کوشش کرو گے تو مر جاؤ گے۔ یہ جب میں چاہوں گا تو ایسا ہوگا۔ اصل میں تو اس واقعے سے انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ بھائی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ جن ڈاکٹروں کو اللہ نے زندگی دینے کے لیے پیدا کیا، وہ ڈاکٹر ہی ملک الموت بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جب اللہ چاہتا ہے، حالانکہ اس سے نہ کوئی دشمنی ہے، اس کی عقل کو اللہ الٹا کر دیتے ہیں۔ عبرت حاصل ہونی چاہیے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، ان کے پڑوس میں مرچنٹ نیوی کے ایک کیپٹن رہتے تھے، بہت مالدار آدمی تھے۔ میرا ان کے گھر کسی وجہ سے جانا ہوا تو گپ شپ ہوئی، بڑا خوبصورت بنگلہ ان کا، گھر ان کا۔ کچھ دن کے بعد جب میں گیا تو مجھے کسی نے بتایا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ کیسے ہوئی؟ گھر میں ڈاکو آئے، ڈاکو نے بندوق نکالی، تو یہ بھی جوان آدمی تھے، انہوں نے ایک ہاتھ مارا اس کو پستول گرانے کے لیے، اور ان کے پاس بھی گن تھی تاکہ یہ مارے، ڈاکو نے پہلے فائر کھول دیا، مر گئے اسی وقت۔ تو مجھے جو یہ واقعہ بتا رہے تھے وہ بتا یہ رہے تھے کہ دیکھو یار، ڈاکو نے ان سے زندگی چھین لی، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ مجھے عبرت یہ ہو رہی تھی کہ دیکھو ایک آدمی نے مرچنٹ نیوی کا کپتان بننے کے لیے پوری زندگی کھپا دی، پوری زندگی۔ مرچنٹ نیوی میں دیکھو کہیں بھی کسی بھی عہدے تک پہنچتا ہے نا انسان، اس کے لیے پہلی کلاس سے محنت شروع ہوتی ہے، بلکہ مونٹیسری سے۔ ماں باپ جو بچے کو مونٹیسری میں KG1 KG2 میں ایڈمیشن کرتے ہیں بچے کا،
مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک انتہا تک پہنچائیں گے، اس میں 15 سال بھی لگ سکتے ہیں، 20 سال بھی لگ سکتے ہیں. پھر جب کسی انتہا تک پہنچے گا، کسی عہدے تک پہنچے گا، تو ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 15-20 سال کے بعد اب پھل کھانے کا وقت آیا ہے. اتنی لمبی محنت ہے 15-20 سال کی، اس میں اس بچے کی اپنی محنت بھی، والدین کی بھی، رشتہ داروں کی بھی. تو کیپٹن آخری عہدہ ہے مرچنٹ نیوی میں. اب یہاں جب پہنچے آپ، اب کھانے کا وقت آیا ہے، اب پڑھائی ختم. اس سے پہلے تو 3rd افسر، 2nd افسر بننے کے لیے پڑھتے ہی رہتے ہیں. یہ مرچنٹ نیوی میں تو بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے. 2nd افسر بننے کے لیے پہلے 3rd افسر، پھر 2nd افسر، پھر اس کے لیے کیپٹن بننے کی کوششیں. ہر وقت ان کے دماغ پر ایک بوجھ رہتا ہے. جب کیپٹن بن جاتے ہیں نا، سکون مل جاتا ہے کہ اب پڑھنا نہیں ہے، اب کھانا ہے، نوٹ چھاپنا ہے بیٹھ کے بس. تو جب نوٹ چھاپنے کا وقت آیا، 1 سیکنڈ کے اندر پوری زندگی تباہ ہو گئی، ختم. اللہ نے سب چھین لیا. وہ جو بنگلہ بنایا، گھر بنایا، بیوی بچے، جب اولاد ہو جاتی ہے تو انسان اب کہتا ہے اب تو میری ساری خواہشات پوری ہو گئی، اب تو میں بیٹھ کے کھاؤں گا بس. جب کھانے کا وقت آیا، زندگی کا چراغ گل ہو گیا. لیکن ہماری توجہ ان چیزوں کی طرف نہیں جاتی. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک حادثہ اس کے ساتھ ہو گیا جو میرے ساتھ نہیں ہو سکتا. بھائی اس کے ساتھ بھی نہیں ہوتا یہ حادثہ. اگر اس کو 100 میں 1% بھی یقین شک ہوتا نا کہ یہ گولی مجھ پہ چل جائے گی، وہ کبھی ہاتھ نہ اٹھاتا. اسے 99.99% یقین تھا کہ میں اس ڈاکو کو گرا دوں گا نیچے. تبھی تو انسان ہاتھ اٹھاتا ہے. اگر اسے یہ شبہ ہو کہ نہیں یہ مجھے مار دے گا، یہ طاقتور ہے، تو پھر ہاتھ نہیں اٹھاتا انسان. لیکن موت کیسے آ جاتی ہے؟ اسی علاقے کا ایک اور واقعہ سن لیں. اسی بنگلے کے قریب ہی ایک اور بنگلے کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ بنگلے والے کو اپنی موت کا یقین اتنے آرام سے نہیں آتا. وہ سمجھتا ہے کہ مرنا یہ رکشے ٹیکسیوں والوں کا کام ہے، کبھی ٹرک کے نیچے آ کے، کبھی موٹر سائیکل والا کسی گاڑی کے نیچے آ کے مر جائے گا. میں تو بنگلے میں رہتا ہوں، میں تو 6 لاکھ روپے کماتا ہوں، میں کیوں مروں گا؟ میرے پاس تو گارڈ ہے، میرے پاس تو ساری جو ڈاکٹروں نے جو مجھے خوراک تجویز کی ہے نا کہ آپ کی صحت کے لیے یہ چیزیں ہیں، تو میں تو ساری وہ خرید کے کھا سکتا ہوں. میرا تو پورا خوراک کا چارٹ ہے. اور میں تو پانی بھی بوائل کر کے پیتا ہوں، اور نیسلے کا پانی پیتا ہوں، جراثیم سے پاک پانی، جراثیم سے پاک میری روٹی. ہوا میری ایسی ہے جو دھوئیں اور جراثیم سے پاک. ایسے علاقے میں رہتا ہوں، صفائی کا انتظام، سارے صحت کے جتنے بھی ذرائع اور وسائل ہیں میرے پاس ہیں. لہذا دنیا میں ہر شخص مر سکتا ہے سوائے میرے. اور میں مروں گا تو 99-100 سال میں، جب تبھی عمر پوری ہو جاتی ہے انسان کی. تو میں اس لیے بنگلوں کے واقعات زیادہ سنا رہا ہوں. تو ایک اور صاحب تھے، ان کا بنگلہ، انہوں نے 2 آدمی رکھے. جب پیسہ آتا ہے تو انسان ملازم بھی رکھتا ہے. ایک ملازم تھا ڈرائیور، دوسرا تھا مالی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایک ڈرائیونگ اور ایک مالی. جو مالی گھر میں جو پودے پھول وغیرہ، مالدار آدمی ہے تو ظاہر ہے پودے پھول درختوں کا شوق بھی ہوگا. اس کو خود پانی دینا یہ پرسنالٹی کے خلاف ہے. شیخ صاحب خود کھڑے ہو کر پانی دے رہے ہیں. تو ایک مالی رکھا ہوا اس کے لیے. ہوا یہ کہ ایک دن ان کو خیال آیا کہ یہ جو مالی ہے نا، اس کو ڈرائیور ہونا چاہیے، ڈرائیونگ اچھی کر لیتا ہے یہ. اور جو اصل ڈرائیور ہے وہ ڈرائیونگ اچھی نہیں کرتا، اس کو مالی بنا دیا. کتنی سی بات ہے، تنخواہ وہی ہے، سارے پروٹوکول وہی، بس اتنا کہ بھائی ڈرائیور کو مالی بنا دیا، مالی کو ڈرائیور. اب جس ڈرائیور کو مالی بنایا نا، وہ غضبناک ہو گیا. غصے کا اظہار کر دیتا سیٹھ کے سامنے، تو سیٹھ عہدہ بدل دیتا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، تمہیں اتنا غصہ آ رہا ہے. تو غصے کا بھی اظہار نہیں، کچھ بھی نہیں، اندر سے ٹھان لی حسد میں. اور کیا کیا کہ بندوق لے کر آیا اور سیٹھ صاحب دفتر میں یا گھر میں کہیں بیٹھے ہوئے، گولی ماری اس کے سر میں کہ اس نے میرے ساتھ یہ برا سلوک کیوں کیا. غصہ آ گیا نا، وہ شیطان نے ورغلا دیا. غصے میں تو لوگ کہتے ہیں نا انسان پاگل ہے. پہلے اس کو گولی ماری، پھر باہر نکلا، بھاگا. سامنے سے پولیس کی موبائل آ رہی تھی. پولیس والوں کو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں کوئی واردات ہوئی ہے، وہ اپنے کسی کام سے جا رہے تھے. لیکن جب انسان قتل کرتا ہے، جرم کرتا ہے، بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے. یہ سمجھا کہ کسی نے موبائل کو فون کیا، مجھے پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں. اب اس نے کہا کیس چلے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایک گولی اپنے بھی مار دی. چل بھائی،
پہلے اس کو مارا, اس کے بعد پولیس کے ڈر سے ایک گولی اپنے آپ, قاتل بھی مر گیا, مقتول بھی مر گیا. تو وہ ایک گولی ان صاحب کی ساری دولت, سارا بنگلہ, ساری نعمتوں نے ایک سیکنڈ کے اندر چھین لی, حالانکہ ساری زندگی اپنی زندگی کو محفوظ کرنے کی کوشش میں لگا دی ہوگی. کتنے بنگلے پہ گارڈ بٹھائے اور کتنے زیادہ کوششیں کی ہوں گی ساری زندگی کہ بھائی میری زندگی, وہ جوان تھے, وہ بوڑھے نہیں تھے, کہ میری زندگی محفوظ رہے. اللہ نے موت ایسی جگہ سے مسلط کی ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا. ملازموں کو برطرف کرنا, دائیں بائیں کرنا, تو بہت ہوتا ہے. ایسی جگہ سے موت کا سامان پیدا کیا جہاں سے تصور بھی ممکن نہیں ہے. تو میرے بھائی, یہ دنیا دار آدمی بڑا بدبخت ہے جو ہر وقت اسباب میں لگا رہتا ہے کہ میں یہاں سے یہ بھی سوراخ بند کر دوں, ڈسنے کا یہ بھی بند کر دوں. بہتر راستہ یہ ہے کہ آپ اسباب تو اختیار کریں موت سے بچنے کے, مگر یقین رکھیں کہ بہت جلدی آئے گی اور بغیر بتائے آئے گی. لہذا آسان راستہ یہ ہے کہ موت سے دوستی کر لے انسان, ڈرنا چھوڑ دے. جس دشمن کا پتہ ہو کہ وہ بہرحال حملہ کرے گا ہی کرے گا, چھوڑے گا نہیں, وہ اس دشمن سے بنا کے رکھ لینا, یہ عقل مندی کی بات ہوتی ہے. اس دشمن سے دشمنی رکھنا یہ حماقت اور بیوقوفی ہے. دشمن جب بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے, بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے, تو لوگ دیکھو کمزور ہے نا تو لڑتے ہیں, بولتے ہیں ہمارا دشمن ہے ہم اس سے بنائیں کیوں. اس کی اچھی باتوں کو بھی غلط رخ پہ لے کے جاتے ہیں. اپنے جیسا ہو پھر بھی لڑتے ہیں. بس زیادہ سے زیادہ احتیاط یہ کر لیں گے اس کے علاقے سے نہیں گزریں گے, ہمارا علاقہ ادھر والا ہے, اس کا علاقہ ادھر کا, ادھر سے ہو کے چلے جاؤ, بنائیں گے نہیں اس سے. لیکن جب دشمن طاقتور ہوتا ہے, طاقتور ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ بھائی میں نے محلے میں رہنا ہے تو محلے کا ناظم یہ ہے, میں نہیں ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تھانے دار یہ ہے, محلے کا تھانے دار یہ ہے, میں نہیں ہوں. تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ دشمنی, یا تو وہ محلہ چھوڑ کے بھاگ جاؤ, جہاں بھاگو گے تو بھی وہاں کے تھانے دار آپ تھوڑی ہوگے, پھر کوئی اور تھانے دار ہوگا وہاں. تو جو طاقتور دشمن ہوتا ہے انسان اس سے لڑتا پھرتا نہیں ہے بلکہ اس سے بنا کے رکھتا ہے. یہ جتنے جو دہشت گرد ہیں جب یہ کسی علاقے میں جاتے ہیں نا, چور اچکے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری اتنی اتنی ایف آئی آریں کٹی ہوئی ہیں, پولیس والے آ جائیں گے, تو یہ پہلے ہی مٹھائی کے ڈبے ایس ایچ او صاحب کے پاس پہنچا دیتے ہیں. پہلے جا کے حاضری دے دیتے ہیں کہ بھائی ایس ایچ او صاحب آپ بھی علاقے میں رہیں سکون سے, ہم بھی رہیں گے, نہ آپ ہمیں چھیڑیں نہ ہم آپ کو چھیڑیں. 2-3 ڈبے ان کو پارسل کر دی. ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, 20-30 لاکھ روپے میں لوٹے کسی سے تو 8-10 مٹھائی کے ڈبے کا خرچہ نکال دو تو کیا جا رہا ہے. تو وہ ایک صاحب تھے ہمارے جاننے والے, میکینک تھے, وہ کہنے لگے یار یہ ایران کا اسمگلنگ والا پیٹرول بہت بک رہا ہے, تو میں بھی یہاں لا کے نا ٹینک بنا رہا ہوں, اس میں ایران کا پیٹرول جمع کروں گا, بیچوں گا میں بھی. نل کے لگا کے نہیں بک رہا, پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ایسے. ہمارے ملک میں ایسی فیسلٹیز ہیں کہ باقاعدہ ڈبوں میں پیٹرول تقسیم ہو رہا ہے, تھیلی لے کے شاپر لے کے چل جاؤ, پیٹرول ڈال کے لے آؤ اس میں. تو وہ کہہ رہے ہیں یار میں بھی یہاں کھول رہا ہوں. میں نے کہا بالکل, آپ ان کی جو ورک شاپ ہے اس کے بالکل ساتھ میں تھانہ. تو میں نے کہا یہ خلاف قانون کام ہے, تھانے سے تھوڑا ہٹ کے ہو تو شاید کوئی کر لے, یہ تو بالکل تھانہ آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے. کہنے لگے یہی تو سیف سائڈ ہے, یہی تو مجھے ایڈوانٹیج ہے کہ تھانہ بالکل ساتھ ہے, تعلقات ہیں بالکل ساتھ ہے, تو پڑوسیوں کا حقوق ہوتے ہیں, تو پولیس والے ہمارا خیال کریں گے, ہم پڑوسیوں کی وجہ سے ان کا خیال کریں گے. کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے, آپ شرعی لحاظ سے بتا دیں کہ جائز ہے یا نہیں. تو میں نے شرعی لحاظ سے کیا بتایا میں آپ کو نہیں بتاؤں گا. تو وہ جو ہے کیا نام ہے, کھانچے کھولے میں تھا, وہ کہہ رہے تھوڑا سا بس یہ ہے کہ پولیس والے ہم پہلے ہی آ جائیں گے کہ بھائی جب یہ کام کر رہے ہو تو ہمارا کچھ حساب کتاب ہونا چاہیے, غریب لوگ ہیں, ہمارا گزارا نہیں ہوتا. تو وہ تھانہ پڑوس میں ہونے کی وجہ سے ان کو تحفظ حاصل ہے کہ بھائی یہ بڑے سلیقے سے کام ہوگا. تو دیکھو جو آپ سے زیادہ طاقتور ہے آپ کیا کرتے ہیں, اس سے بنا کے رکھتے ہیں. موت ایک ایسی چیز ہے جس نے بہرحال قبر کے گڑھے میں اتارنا ہی اتارنا ہے. بچ سکتے نہیں ہو آپ اس سے, بھاگ نہیں سکتے. اور بعض اسباب تو ایسے ہیں جو آپ اختیار کر لیتے ہو, بعض اسباب تو آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے. آپ بیمار ہیں پرہیز کر لیں گے, آپ ڈرائیونگ میں احتیاط کر لیں گے,
لیکن دوسرا اگر احتیاط نہ کرے. آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں ذرا, ایکسیڈنٹل اموات جو ہیں, جو حادثاتی اموات ہیں وہ دیکھیں. آج کل تو کیمرے لگے ہوتے ہیں نا, بہت ساری ویڈیوز سامنے آ جاتی ہیں. کتنی ایسی ویڈیوز ہیں آپ بالکل قانون کے عین مطابق اس پرچے میں دیکھ کے, جو آپ کو لائسنس کے وقت دیا گیا تھا نا, وہ دیکھ کے بائک چلا رہے ہیں. اب یہ والا نشان کا مطلب ہے یہاں مڑنا ہے, یہ والے نشان کا مطلب ادھر مڑنا. بائک بھی نہیں, گاڑی چلا رہے ہیں. بائک میں خطرات زیادہ ہیں. آپ نے بائک چلانا چھوڑ دی کہ یار میں گاڑی بلکہ ٹرک چلاؤں گا. ٹرک اس لیے چلاؤں گا جو مرضی ٹکر مارے اس کا نقصان ہو, میرا نہ ہو. اتنی احتیاط کر لی آپ نے. آپ ٹرک چلا رہے ہیں, پھر بھی مر جاتے ہیں. ٹرک والے بھی مرتے ہیں. اور جب ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا, تو کار والے کا تو جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کا تو پھر بھی اتنا چانس مل جاتا ہے کہ اس کو آکسیجن لگا دو اور شاید بچ جائے واپس. لیکن جب ٹرک والوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو وہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ بچنے کا چانس نہیں ہوتا. تو اتنا جتنی بھی کوشش کر لے انسان, جتنی بھی کوشش کر لے, اللہ نے موت کے اسباب اتنے مخفی رکھے ہیں نا, اتنے مخفی. جراثیم مار دیتے ہیں انسان کو, نظر ہی نہیں آتے, وہ مار دیتے ہیں. ابھی کچھ دن پرسوں ترسوں پتا چلا ایک ڈاکٹر, بہت بڑا اسپیشلسٹ, اس کینسر کا اسپیشلسٹ, اس کو ریڑھ کی ہڈی کا کینسر ہو گیا. وہ جو کینسر کا اسپیشلسٹ ہے اللہ اس کو اسی بیماری سے مار رہے ہیں. جو ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے اس ہارٹ اٹیک سے ہی مرتا ہے. میں اکثر بیان میں واقعہ سناتا ہوں, میرے والد صاحب بتایا کرتے تھے. ہمارے والد صاحب نیوی میں تھے, بتا رہے تھے ایک دفعہ نیوی میں جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا نیوی کے, ان ڈاکٹروں میں جو ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر جس ڈاکٹر سے پڑھتے تھے, یعنی جو اسپیشلسٹ بنا رہا ہے تو خود کتنا بڑا اسپیشلسٹ ہوگا. اور فوج کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں یہ اور زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. تو ایک تو فوج نیوی میں پڑھے لکھے ڈاکٹر ہونے کی علامت ہے. نمبر 2, نیوی میں بھی وہ ڈاکٹر جو ٹیچر ہے اور اسپیشلسٹ کو پڑھا رہا ہے, اور خود بھی اسپیشلسٹ کس کا ہے, دل کے اٹیک کا, کہ ہارٹ اٹیک کیسے ہوتا ہے. ڈائیگرام بنا کے وہ پڑھا رہا تھا, کلاس لے رہا تھا, سارے اسپیشلسٹ ڈاکٹر بیٹھے ہیں, ان کو بتا رہے کہ اس طرح والو بند ہوتا ہے دل کا اور اس طرح یہ اٹیک ہوتا ہے. اور ٹیچنگ کے دوران اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور مر گیا. اب ہم تو بیٹھ جائیں گے کاغذ قلم لے کے, اس میں ٹیکنیکل, اس کی اپنی رگ میں یہ مسئلہ تھا, اس نے اس دن پرہیز نہیں کیا تھا, صبح دوا کھانا بھول گیا تھا, یا جاگنگ نہیں کرتا تھا, یہ نہیں کرتا تھا, وہ نہیں کرتا تھا. وہ کہے گا بھائی ساری دنیا کے سارے کام کر رہا تھا, مجھے پتا تھا کہاں سے اٹیک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں سب کو پیدا کیا ہے مارنے کے لیے. چلو شاباش, ٹائم پورا ہو گیا, نکلو یہاں سے. ہم تو کہہ رہے ہیں میں نہیں جاؤں گا بھائی, میرے تو وال سارے صحیح کام کر رہے ہیں, میں کیوں جاؤں ابھی. ڈاکٹر سے اگر فرشتہ آ کے کہتا ہے چلو نکلو, وہ کہے گا میں کیوں جاؤں, میں تو خود ڈاکٹر ہوں, میں نے تو کئیوں کو موت کے منہ سے نکالا ہے, میرے تو وال سارے صحیح ہیں. پراٹھے نہیں کھاتا میں, پراٹھے تو یہ مولوی صاحب کھاتے ہیں الفلاحیہ کے, ٹھیک ہے. اٹیک ہو تو ان کو ہو, مجھے کیوں ہو. میں میٹھا نہیں کھاتا, چربی کہاں سے آئے گی, گندم چھوڑا ہوا ہے, میں جو کے دلیے کھا رہا ہوں, میں اس سب گول کے چھلکے کھاتا ہوں. چاروں تھوڑے نسخے بھی آ جائیں آپ لوگوں کے سامنے نا, دونوں باتیں ہو جائیں. چربی جن چیزوں سے بڑھتی ہے وہ چیزیں بھی آ جائیں نا, تاکہ پتہ چلے. میں تو یوں کرتا ہوں, میری تو صحت قابل رشک ہے, تو مجھے کیوں ہو گیا. فرشتہ کہے گا نکلو پتلی گلی سے, چلو شاباش ٹائم ہو گیا ہے, وہ اٹیک سے ہی مارے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اور دنیا میں صبح و شام اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ کامیابی کا سبب انسان کی ناکامی کا ذریعہ بن جاتا ہے, اور ناکامی کا ذریعہ انسان کی کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے. بعض لوگ فیل ہو جاتے ہیں امتحان میں, اس لیے بڑے آدمی بن جاتے ہیں, پاس ہوتے تو نہ بن پاتے. فیل ہونا ان کی کامیابی کا ذریعہ بن گیا. فیل ہوئے تو بزنس, گٹکے کی دکان کھول لی, کسی کام کے نہیں تھے, گٹکے پہ آ کے بیٹھ گئے, ابا نے گھر سے نکالا, دفع ہو یہاں سے, تو کسی کام کرنا پڑتا ہے نہ تجھے بزنس آتا ہے, مجبوراً پنچر کی دکان کھول لی اور کروڑ پتی بن گئے. گٹکے کی دکان کھولی, اب ان کے گٹکے کے پورے جہاز جو ہے نا چائنا جا رہے ہیں. چائنا والوں کو بھی گٹکا کھلا دیا انہوں نے. یہ نظر آتا ہے, ایسا اللہ دولت دیتے. ہمارے ایک جاننے والے اتنے جاہل کہ سگنیچر کرنے نہیں آتے, یہی جہالت ان کی دولت کا ذریعہ بنی. ٹائروں کا کام شروع کر دیا. اب ٹائروں کا کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا, پنچر کی دکان کھولو, تھوڑے سے پرانے ٹائر لے کے نئے ٹائر بیچو. یہ کام میں اللہ نے ایسی برکت دی,
بہت بڑا سیٹ بن گیا بھائی. اب تو ہٹو بچوں, کسی کو لفٹ ہی نہیں. اب بڑے بڑے ٹرکوں کے ٹائروں کا بزنس ہو رہا ہے, اور ملازم رکھے ہوئے سگنیچر کے لیے, کیونکہ اتنے بڑے بڑے بزنس ہو رہے ہیں نا, اب اس پہ ظاہر ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس پہ سگنیچر کرنے پڑتے ہیں. یہ آتے نہیں, اپنا نام لکھنا نہیں آتا. تو سگنیچر کے لیے دیندار آدمی چاہیے, دیانتدار, کیونکہ کوئی 2 نمبر رکھ لیا وہ پیسہ اپنی طرف نہ کھینچ لے گئی. تو دیانتداری کی بنیاد پر باقاعدہ ایک صاحب کو رکھا ہے, اس کا کام صرف ان کی طرف سے سگنیچر کرنا ہے. اس کو گھر آنے جانے کی سہولت بھی, گاڑی اٹھائے گی گھر سے اور گاڑی گھر میں چھوڑ کر آئے گی اور ماہانہ تنخواہ ملے گی. اس کے اپنے مزے ہو گئے, یار مجھے کچھ نہیں کرنا پڑتا, جا کے صرف سگنیچر کرنے پڑتے ہیں, اور اس کو مجھ پر اعتماد ہے کہ پیسے لے کے بھاگے گا نہیں, اس لیے مجھے تنخواہ دے رہا ہے. تو ناکامی کا ذریعہ کامیابی کا ذریعہ اللہ بنا دیتے ہیں, کامیابی کے ذرائع کو ناکامی کا. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پیدا کیا, فرعون کی جب حکومت تھی نا, بڑی طاقتور حکومت, اتنی طاقتور حکومت, وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ, جس کی حکومت کے کھونٹے زمین میں گڑ گئے تھے. آج کسی حاکم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنی رعایا کے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دے. احتجاج ہوگا, حکومت کا تختہ الٹ دیں گے. فرعون نے اپنی رعایا کے بچوں کو ذبح کرنا شروع کیا, مگر اس کی طاقت ایسی تھی کہ وہ رعایا بچے ذبح ہوتے دیکھ رہی تھی, مگر فرعون کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتی تھی. ایسی طاقتور حکومت, بنی اسرائیل پر جو غلام بنایا اس نے. اللہ کیا فرماتے ہیں, وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, ہم نے ارادہ کر لیا کہ جو زمین کی کمزور ترین مخلوق ہے بنی اسرائیل, جو غلام ہیں, ہم ان پر احسان کریں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً, احسان کیا کریں, ہم ان کو امام بنا دیں, حکومت ان کو دے دیں, اور فرعون کو کیا کر دیں, ذلیل کر دیں. اب دیکھو اللہ کے ارادے کیا ہیں. اسباب کی دنیا میں کوئی کہے کہ اللہ نے ایسا ارادہ کیا تو ہم کیا کہیں گے, بھئی یہ تو ان حالات میں تو ممکن نہیں لگ رہا. اللہ فرماتے ہم نے ارادہ کیا, اور پھر ارادہ کیسے کیا کہ اسی قوم میں بچے کو امام بنانے کا ارادہ کیا جس قوم کے بچوں کو زندہ نہیں رکھا جاتا تھا. پھر اللہ نے بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کی ماں کو بیٹا دیا, اور پلوایا کس کے محل میں, فرعون کے محل میں. کہا کہ تیرے محل میں تیری روٹی کھلا کے جوان کروں گا اس کو. قاتل کے گھر میں پلوایا اللہ نے, قاتل کے گھر میں. یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ جب چاہتا ہے, دیکھو اگر فرعون کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت موسیٰ کو فرعون کے علاوہ کسی اور کے حوالے کرتی, پتہ چل جاتا فرعونیوں کو, فرعونی مار دیتے جان سے کہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حکم کیا دیا, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ, فرمایا ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں وحی کر دی, الہام کر دیا, ان ارضعیہ, کہ اس کو دودھ پلاتی رہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ الہام غیر نبی پر بھی ہوتا ہے. یہ جو ہمارے اکابر کی کتابوں میں فضائل صدقات وغیرہ میں الہام کے واقعات ہیں جن کا غیر مقلدین مذاق اڑاتے ہیں اور کلپ بنا بنا کے شرک اور بدعت کے نام سے کہ ان کے فلاں بزرگ کو الہام ہو گیا, فلاں کو ہو گیا, فلاں کو ہو گیا, یہ تو شرک ہے اور یہ تو شرک ہے. اس کی قرآن سے نفی ہو رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ابھی میں توصیف الرحمان راشدی صاحب کا میں سنتا نہیں ہوں کلپ, مجھے شوق نہیں ہے, کیونکہ ساری تخریبی باتیں ہی ہوتی ہیں, منفی باتیں, پروپیگنڈا. واٹس ایپ پہ لوگ کلپ بھیجتے رہتے ہیں, تو کبھی بیٹھے میں جیسے سونے کے لیے لیٹے, ہم نے کہا چلو تھوڑا سا کچھ سن لو کہ کچھ کیا کہہ رہی ہے, ویسے انٹرٹینمنٹ کے لیے. اس لیے سے نہیں سنتا کہ حضرت کے دلائل کیا ہیں, پھر ان دلائل کا جواب کیا ہے. اتنی لفٹ نہیں کراتے ہم اس آدمی کو. تو وہ میں نے تھوڑا سا ویسے ہی سن لیا, میں نے کہا چلو کیا کہہ رہا ہے, ویسے ہی جنرل نالج کے لیے. تو وہ ارشاد فرما رہے تھے ہر وقت نیگیٹو بات, کیڑے نکالنا نا, وہ یوں کر رہا ہے تو وہ یوں کر رہا ہے تو فلانا یوں کر رہا ہے, فضائل اعمال ایسی ہے, فضائل صدقات میں یہ شرک ہے, فلانے میں یہ شرک ہے تو فلانے میں یہ شرک. ہر وقت وہی باتیں اگر کسی عرب عالم نے کہی ہو پھر نہیں, یعنی ہمارے علماء دیوبند نے کوئی بات لکھی ہو, وہی کسی عرب نے بھی لکھی ہے, سعودی عرب کے عالم نے, پھر ایک لفظ نہیں کہے گا وہ, کیونکہ سعودی عرب سے کیا ملتا ہے, پیسہ ملتا ہے. سارا غصہ کس پر ہے, صحیح ہے نا, دیوبندیوں پر. ہر ایک پیچھے پڑا ہوا ہے. گرین چینل والوں کا کلپ آتا ہے, ان کا کلپ سنو,
وہ علماء دیوبند کے خلاف. کوئی بھائی مثبت کام بھی کر لو اللہ کے بندو. ایک ہی چیز تمہیں ایک مولوی صاحب کسی نے مجھے بھیجے, وہ ہری پگڑی باندھے ہوئے ہیں. ہری پگڑی میں بھی اچھے بھی لوگ ہوتے ہوں گے, لیکن بہرحال میں تو بتا رہا ہوں جو عام طور پہ جو انٹرنیٹ پہ ادھر ادھر کچھ گھوم رہے ہیں لوگ, ماشاء اللہ وہ حساب سے اپنا پیٹ بھی رکھا ہوا تھا انہوں نے. کہنا نہیں چاہیے لیکن منہ سے نکل گیا, اب کیا کروں میں. تو اب وہ دیوبندیوں کے خلاف چیخ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میں مسجد میں کھڑا ہوا, اذان اقامت ہوئی, جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا, کچھ چوم رہے تھے کچھ نہیں چوم رہے تھے, انگوٹھے کچھ چوم رہے تھے کچھ نہیں چوم رہے تھے. جو نہیں چوم رہے تھے مجھے پتہ چل گیا کہ 24 نمبر والے لوگ ہیں. یہ اصلاحی بیان ہو رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ امت کی اصلاح کے لیے, امت کو جنتی بنانے کے لیے یہ بیان ہو رہا ہے. مجھے پتہ چل گیا یہ 2 نمبر لوگ ہیں. پھر وہ کہنے لگے کہ یہ تیجے 40 میں کوئی شریعت میں فرض واجب نہیں ہے, یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے ہماری. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم 24 نمبر والوں میں نہیں ہیں. تو فرض واجب نہیں ہے نیاز, تیجے کا کھانا, 40واں انگوٹھے چومنا, یہ فرض واجب نہیں ہے. یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم ان سے جدا ہو جائیں. ان سے مراد ہم, جیسے ہم کوئی غیر مسلم ہیں بھائی, تاکہ 2 نمبر لوگوں سے ہمارا کیا ہو جائے. تو میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا تھا, بالکل ایک عامی آدمی, اس نے کہا کہ جب فرض نہیں ہے تو پھر کر کیوں رہا ہے. خود جب مان رہا ہے کہ جب نہ فرض ہے نہ واجب ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ کون سی حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ نہ کریں ان سے فرق کرنے کے لیے یہ کام کرنا ہے. انگوٹھے چومنے کے بارے میں تو میں ایک بات کہتا ہوں, ہمیں ہمارے اکابر نے ان مسائل کو اتنی اہمیت دی نہیں. اگر بریلوی انگوٹھے چومتے بھی ہیں نا, چومنے دو, کچھ نہیں ہوتا. ہم ان چیزوں کی بنیاد پر بریلویوں کو برا بلا نہیں کہتے, بلکہ ہمارے اکابر کا ظرف تو اتنا وسیع کہ اگر کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے تو کہنے دو, اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا. عقائد اگر صحیح ہے, قرآن و سنت کے مطابق ہے, تو بھائی کوئی بات نہیں, تو شناختی کارڈ میں بریلوی لکھوا لے. کچھ قیامت کے دن دیوبندی یا بریلوی کے نام سے نہیں نجات ملے گی, اس ناموں میں کچھ نہیں رکھا. عقائد دیکھے جائیں گے, عقائد کیا ہیں آپ, تو کوئی بات نہیں. بعض معتدل بریلوی بھی ہیں, میں جانتا ہوں, میں بیان میں ایک دفعہ بتا بھی چکا ہوں کہ جہاں میں پہلے امامت کیا کرتا تھا وہاں بالکل ہماری مسجد کے قریب حکیم صاحب تھے, وہ بریلوی ہیں, بالکل صلاۃ و سلام والے, اوریجنل بریلوی, لیکن میرا بڑا احترام کرتے تھے. وہ کبھی کبھار ان سے کوئی نسخہ وسخہ لے لیا تو پیسے نہیں لیتے تھے, کہتے تھے ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ مسجد کے اماموں سے فیس نہ لیا کرو. ان کا ایک جذبہ تھا, حالانکہ ان کو پتا تھا کہ میں گرین چینل نہیں ہوں. تو ایسے معتدل لوگ بھی ہوتے ہیں, سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتا میں. لیکن جو انٹرنیٹ پہ اور جو تقریروں میں زیادہ کام ہو رہا ہے نا, وہ تخریبی زیادہ ہو رہا ہے, تعمیری کم ہو رہا ہے. تو وہ انگوٹھے چومنے پہ تو ایک بات ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بڑی زبردست, کہ بھائی نبی سے اگر محبت ہے تو کسی کے منہ سے نبی کا نام نکلا تو اس کا منہ چوم لو. بھائی یہاں سے نکلا ہے نام, یا نبی کا نام کسی کاغذ پہ لکھا ہے تو وہ کاغذ چوم لو. نبی کا نام نکل کے گیا سننے والے کے کان میں, تو کان میں گیا تو کان چوم لو. سمجھ میں آتا ہے نا, کوئی کان کا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی تعلق ہو گیا, کسی نے کاغذ پہ نبی کا نام لکھی, یا کاغذ چوم لو. اب نہ کاغذ چوم رہے ہو, نہ اس کے ہونٹ چوم رہے ہو جس نے محمد کا لفظ کہا, نہ اس کے کان چوم رہے ہو جس لفظ جس کے کان میں گیا. چوم کیا رہے ہو انگوٹھے. انگوٹھے کا اس پورے کام میں کوئی کردار ہے ہی نہیں ہے. بھائی میں اس کی مثال دیتا ہوں, آپ کا بچہ فرسٹ آیا, محبت میں آپ کس کو چومیں گے؟ بچے کو چومیں گے نا. محبت میں آپ نے اپنے ابا کو چوم لیا. آپ کا بیٹا جو ہے اس نے کوئی بڑا جدید کارنامہ کیا, اب یا تو بیٹے کا نام چومو آپ, یا بیٹے کو چوم لو, یا جو آپ کے بچے کا نام لے اس کو چوم لو. ان میں سے کسی کو نہیں چوم رہے, ستار بھائی کو چوم رہے ہو جو سامنے کھڑے میں, جن کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو لوگ کہیں گے بھائی کیا ہو گیا, کوئی لاجک نہیں بنتی. اس لیے ہم کہتے ہیں لاجک نہیں بنتی. پھر بھی اگر آپ کو اس میں لگتا ہے کہ نہیں آپ کو لاجک نظر آتی ہے, نہیں ہم چومتے ہیں, ہم چوم لیں, کوئی نہیں حرج ہے. نہ چومنے والے کو بس برا نہ کہیں, اتنا ہمارا مطالبہ ہے کہ جو نہیں چومتا اسے یہ نہ کہیں کہ اس کے دل میں نبی کی محبت نہیں. جو چوم رہا ہے اسے چومنے دیں, ٹھیک ہے بھائی. اظہار محبت کے مختلف طریقے ہیں, کوئی کسی طریقے سے کر لے, کوئی کسی طریقے. تو میں وہ حضرت جی کی بات کر رہا تھا, توصیف الرحمان راشدی صاحب, کیونکہ وہ ان سے بھی بڑی چیزیں ہیں, یہ تو چھوٹے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ بیان میں فرما کہہ رہے تھے, چیخ رہے تھے زیادہ,
تسلی سے تو حضرت سے بات ہوتی نہیں ہے کہ تسلی سے دلائل قائم کریں، دلیل نمبر 1، دلیل نمبر 2، یہ دیکھو یوں ہے تو اس کا یوں جواب ہونا چاہیے، لیکن یہ دیوبندی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، طریقے سے اسلام سے بھی خارج کر دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام سے خارج کرنے کا بھی ایک دھکے دے دے کے نکالنا اس کو، ایسی کی تیسی ہے، ایسے نکال رہے ہوتے ہیں ہم، ایک تو اسلام سے نکال رہے، اوپر سے نکالنے کا بھی طریقہ تمہارا ایسا ہے، ایسا چیخ چیخ کے۔ اور لباس دیکھو کیا خوبصورت، عربوں کی طرح لال رومال ڈالا ہوا ہے اور جبے قبے، پیچھے مکہ مدینہ بھی لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کہیں لیاری میں بیان ہو رہا ہے، مچھر کالونی میں ہو رہا ہے، یا واقعی مکہ میں ہو رہا ہے، یہ بھی نہیں پتا ہمیں۔ تو اب وہ بیان میں کیا فرما رہے ہیں کہ یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے، وہ تو میں نہیں چیخ سکتا ان کی طرح، دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں۔ کیا عقیدہ ہے؟ اور پھر کتاب کا حوالہ فلاں فلاں فلاں۔ حالانکہ انبیاء کہاں زندہ ہوتے ہیں؟ جنت میں زندہ ہوتے ہیں۔ انبیاء کہاں زندہ ہوتے ہیں؟ چیخ چلا کے نا، پوری پریشر کے ساتھ، انبیاء تو جنت میں ہوتے ہیں، اور قبر تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، انبیاء قبر میں کہاں زندہ ہو گئے؟ ایسے ایک پورا۔ میں نے کہا یہ تو خود ہی اپنے سوال کا جواب دے دیا۔ انبیاء جب قبر میں زندہ، جنت میں زندہ ہیں برزخی حیات کے ساتھ، اور جنت، قبر کیا ہے؟ جنت کے باغوں میں سے، تو قبر میں بھی ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو یہ جو توصیف الرحمان ہے نا، اس کے دلائل ایسے ہوتے ہیں، میں نے جب بھی اس کا کلپ سنا ہے مجھے اسی کی باتوں میں اس کے دلائل کا جواب نظر آیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی کی باتوں کے اندر اس کے دلائل کا جواب موجود ہوتا ہے۔ اس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں جو بول رہا ہوں اگر کوئی پکڑنے پر آیا تو میری ہی باتوں کو پکڑ کے میرے خلاف کر سکتا ہے۔ تو ہم اگر چاہیں نا تو توصیف الرحمان کے ہر کلپ کے ساتھ میں بھی ایک کلپ بنوا سکتا ہوں کہ حضرت نے یہ فرمایا، اس میں یہ چیزیں حضرت ہی کے خلاف جا رہی ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن پھر یہ کام نہیں کریں گے جو کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے پھر بالکل وہی کیمرہ لا کے، وہی رومال اور وہی مکہ مدینہ پیچھے، چاہے لیاری میں یوں انڈا موڑ پہ بیٹھے ہوئے ہوں، پیچھے مکہ مدینہ، اور پھر اہل حدیث نے یہ لکھا تو سلفیوں نے یہ لکھا تو فلانوں نے یہ لکھا۔ اس سے امت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کچھ تماش بین لوگ جو ہے نا، تماش بین جن کا کام ہے تماشے دیکھنا، فلاں کے اکابر کیسے تھے اور فلاں کے کیسے تھے، تماشے، وہ ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، تو اس لیے یہ کام کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ تو اور ایسے لوگوں سے دور بھی رہا کریں۔ کوئی امت میں تعمیری، مولانا طارق جمیل صاحب کو سنو، کبھی ان باتوں کا جواب بھی نہیں دیتے، وہ کتنا ہی اعتراض کر لینا کوئی، انہوں نے یہ لگا ایسی کی تیسے، ان کا ایک طرز ہے کہ بھائی دین میں آ جاؤ، یہ دین ہمارے اندر بھی آ جائے، ساری دنیا کے بھی، اس کے لیے فکر کی ضرورت ہے، آؤ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان سے بیان میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، بعض دفعہ وہ روایات بیان کر دیتے ہیں، بالکل موضوع من گھڑت روایت ہوتی ہے، بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، لیکن جب کسی عالم سے ایسی غلطی ہو، اس کا یہ طریقہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ فوراً ایک ویڈیو کلپ بنائیں اور اس کا وہ ٹکڑا کاٹ کے بتائیں کہ دیکھو اس سے موضوع حدیث بیان کی، حالانکہ یہ تو موضوع حدیث ہے، اور پھر ایک تماشا کھڑا کر دیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس عالم کو فون کر دیں، تحریر بھیج دیں کہ حضرت آپ نے یہ حدیث بیان کی ہے تو یہ حدیث اوتھینٹک نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے یا من گھڑت روایت ہے، تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ آئندہ یہ روایت بیان نہ کریں، اور اگر آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے تو ہمیں بیان کر دیں۔ اتنا کافی ہے، پھر بھی اس کی عزت کو اچھالنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ کر دیا تو آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ البتہ جب اللہ آپ کو بیان کا موقع دے تو آپ اس میں بتا دیں کہ بھئی یہ آج کل حدیث بہت زیادہ بیان کی جا رہی ہے، علماء مجمع میں بیان کرتے ہیں، نام نہ لیں کسی عالم کا، فلاں عالم بیان کر رہے ہیں، کیوں کسی عالم کی عزت اچھال رہے ہو بھائی؟ یہ ایک عام مسلمان کی عزت اچھالنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی عالم جس پہ لاکھوں، مولانا طارق جمیل صاحب کے ہاتھ پہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں لاکھوں گناہ گاروں نے توبہ کی ہے، لاکھوں گناہ گاروں نے، شراب سے، زنا سے، شرک سے، لاکھوں نے، ایک نہیں ہے، لاکھوں بھی کم ہو گئے ہوں گے۔ ان کی کیسٹیں، ان کے بیانات اور ان کی اپنی جو قربانی ہے یہاں تک پہنچنے میں، کئی سال انہیں سوکھی روٹیاں کھا کے گزارا کیا ہے۔ توصیف الرحمان بیچارے نے تو کبھی خواب میں بھی سوکھی روٹی نہیں دیکھی ہوگی، ان کو تو سعودی عرب سے پیسہ آتا ہے، ناشتے ان کے زیتون اور پنیر اور کھجور کے بغیر نہیں ہوتے، تو کئی سال سوکھی روٹیاں، ابلے ہوئے چاول کئی سال کھائے ہیں انہوں نے، پوری زندگی اللہ کی راہ میں چلتے چلتے پہیا بن گئے ہیں، اپنی جوانی کا بہترین حصہ سارا اللہ کی راہ میں گزار دیا ہے۔
تو اگر ایسے عالم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، کوئی بات ہو رہی ہے، تو شریعت قطعاً اجازت نہیں دیتی کہ اس کے ان تمام مثبت پہلوؤں کو نظر انداز کر کے اس کا نام لے کے ویڈیو کلپ بنا کے آپ اس کی ذات کو تماشا بنا دیں دنیا کے سامنے، تاکہ وہ لوگ جو ان کے ہاتھ پر جنہوں نے ہدایت حاصل کی ہے ان سب کا ایمان داؤ پہ لگ جائے۔ جب کسی شخص کو کسی کے ہاتھ پہ ایمان کی توفیق ملتی ہے، توبہ کی توفیق ملتی ہے، اور وہ اپنے مقتدی اور رہبر کے بارے میں یہ سنتا ہے کہ یہ ایسے ہیں، تو پھر وہ دین سے ہی ہٹ جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جب یہ ایسے ہیں تو باقی کیسے ہوں گے؟ کہیں بھی بریک نہیں لگتی۔ تو اب ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں جو معصوم ہو۔ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات یہ ہیں کہ جب کسی ایسے عالم سے جو جس میں خیر غالب ہے، ایک تو ہے نا عالم میں خیر ہی غالب نہیں ہے، شر غالب ہے، اس کا تو معاملہ اور ہے، اس کا تو نام لے کے رد کرنا بھی جائز ہے، جس میں شر غالب ہو۔ لیکن خیر جب غالب ہوتی ہے تو پھر شریعت کا حکم کیا ہے کہ بھئی اس عالم کو آپ اس کی غلطی پر تنبیہ کر دیں، بعض آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، البتہ اس کا نام لیے بغیر یہ بتا دیں کہ بھئی یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے عام طور پہ بیانات میں، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کی میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بیان کرتے ہیں تو آدم علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب۔ مجھ سے کسی نے بیان کے دوران پوچھا کہ یہ درست ہے؟ میرا طرز کیا ہے؟ کیونکہ میرے دل میں ان کی قدر ہے، اس لیے نہیں کہ میں تبلیغی ہوں، میرا تبلیغ میں پوری زندگی میں شاید سہ روزہ لگا ہو، اس کے علاوہ لگا ہی نہیں، نہ میں یہاں کی ترتیب میں جڑتا ہوں، نہ فجر کے بعد نہ عصر کے بعد، کسی ترتیب میں نہیں جڑتا، مگر مجھے پتا ہے کہ یہ کام کیا کر رہے ہیں، مثبت کام زیادہ ہے، تھوڑا بہت کوتاہیاں ہیں، غلبہ خیر کا ہے۔ تو جب کسی میں خیر کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کا دفاع کرنا ہم پر لازم ہوتا ہے، اور میں صرف ان کا نہیں، چاہے کوئی دوسرے مسلک کا بھی ہوگا اس کا بھی دفاع کرتا ہوں میں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا نہیں دفاع کرتا میں، ڈاکٹر ذاکر نائک تو دیوبندی نہیں ہے، لیکن جو لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہتے ہیں ملحد ہے، زندیق ہے، ہمارے علماء اکابر منع کرتے ہیں اس کو، بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک یہ کام کر رہے ہیں مثبت، ہزاروں لوگوں کو اللہ نے اس کے ہاتھ پہ ایمان کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اب اگر چند غلطیاں، مثال کے طور پر ڈاکٹر ذاکر نائک مسائل بتانے میں بعض غلطیاں کر جاتے ہیں، 3 طلاق کو وہ ایک کہتے ہیں، دلیل کے لحاظ سے بالکل غلط ہے، 3 طلاق ایک نہیں ہے 3 ہی، اور کچھ مسائل ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے غلط ہیں، لیکن ہمارا طرز یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ بتا دیتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ جو مسئلہ بیان کیا ہے غلط بیان کیا ہے، باقی قابل احترام ہے، بھائی اتنا علم اللہ نے دیا، ایسے دنیا کو اسلام کی تبلیغ، اسلام کی حقانیت سے لیکن کیا ہے آپ کا ایک مسئلے پر اختلاف ہو، آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی ممی ڈیڈی برابر کر دیا، ملحد، زندیق کا بچہ، گدھے کا بچہ، عوام تو خوش ہو جاتی ہے ماشاءاللہ، اہل حق مسلک پر مضبوط ہے۔ ہمارا یہ مسلک نہیں ہے، ہمارے اکابر کا بھی یہ مسلک نہیں تھا۔ احمد رضا خان بریلوی جو بریلویوں کے امام گزرے ہیں، بہت ساری باتیں اس نے ایسی لکھی ہیں جو بالکل واضح کفری ہیں، ان کی تعویل نہیں ہوتی، کہ نبی عالم الغیب بھی تھے، مختار کل بھی تھے، اس کے باوجود ہمارے کسی عالم نے احمد رضا خان بریلوی کو کافر قرار نہیں دیا۔ میں نے خود اپنے شیخ سے سنا، ہمارے حضرت سے، فرمایا کہ احمد رضا خان بریلوی نے اگر ایک جگہ ایک بات لکھی ہے تو دوسری جگہ دوسری بات لکھی ہے، اس کی اس بات میں تضاد کی وجہ سے ہم اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں، اعتدال سے کام لیا نا کہ بھائی بس چھوڑ دو اپنے حال پہ، کافر نہیں کہہ سکتے۔ مولانا مودودی کی بعض عبارتیں ایسی ہیں کہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو شیخ تھے نا، مولانا عبد الغنی پھول پوری، جو حضرت مولانا شرف علی تھانوی کے خلیفہ تھے، وہ مولانا مودودی کو بالکل کافر کہتے تھے، کیونکہ وہ بعض صحابہ کے بارے میں ایسی، یہ جو خلافت و ملوکیت اب چھپ رہی ہے یہ بہت تبدیل ہو چکی ہے، جو مولانا مودودی نے لکھی تھی وہ اگر آپ پڑھ لیں تو وہ بڑی خطرناک تھی، وہ اب چھپ نہیں رہی، اس میں بہت زیادہ صحابہ کرام پر طنز بہت زیادہ واضح لفظوں میں ایسا تھا۔ تو حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری کہتے تھے کافر ہیں، لیکن حضرت مفتی شفیع صاحب یہ ہمارے کافر ہیں، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ یہ اپنے شیخ کے باوجود کہتے تھے کہ کافر نہیں ہے، کہا تھا کہ یہ تعویل ہو سکتی ہے، اس کا مقصد صحابہ کی توہین نہیں ہے، غلط معلومات ہیں، یہ نظریہ خراب ہے، کیونکہ صحابہ کی توہین برائے توہین ہوگی پھر تو کافر ہوگا، اور اگر توہین مقصود نہیں ہے، ایک تاریخی غلط معلومات ہے، کیونکہ علم میں مودودی صاحب کو رسوخ نہیں تھا، کمال نہیں تھا، تاریخی علم جو انہوں نے اردو میں کتابیں پڑھی ہیں، عربی میں رسوخ نہیں تھا، بعض دفعہ مولانا مودودی نے قرآن کی آیات کے ترجمے میں بڑی فحش غلطیاں کی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم میں جو رسوخ ہونا چاہیے وہ نہیں تھا،
اب اس کم علمی کی بنیاد پر اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس پہ کافر تھوڑی قرار دے دیں گے کسی کو، بولیں گے بھائی ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ ترجمے میں کیا، وہ میں اس چیپٹر کو اس لیے نہیں ابھی لے کر آتا کہ میرا بیان کہیں مولانا مودودی کے پیچھے نہ چلا جائے کہ یہ ان کے خلاف بیان ہو رہا ہے، اور جماعت اسلامی والوں نے اب مولانا مودودی کی تحریروں کو زیادہ استعمال کرنا بھی چھوڑ دیا، اس لیے بھی ہمارے علماء مولانا مودودی کے پیچھے پڑتے ہی نہیں ہیں، وہ چھوڑو بھائی دنیا سے چلے گئے، کوئی اچھا سمجھتا ہے اچھا سمجھے، برا سمجھتا ہے ہماری وجہ سے، اب جو حساب ہے اب اس کو دیکھا جائے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر مولانا طارق جمیل صاحب سے ایسی کوئی بات ہوئی ہے تو مجھ سے کسی نے جیسے پوچھا کہ بھئی یہ نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک، میں نے کہا بھئی یہ ثابت نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اپنا جو نسب بیان کیا ہے حضرت عدنان تک بیان کیا ہے، بس اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں کرتے تھے۔ اتنی بات ثابت ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، نوح علیہ السلام کی اولاد میں اور آدم علیہ، اتنی بات، لیکن جو نبی نے اپنا بلا یعنی بالترتیب جو نسب بیان کیا ہے بغیر انقطاع کے، وہ حضرت عدنان تک، حالانکہ اس سے آگے ابراہیم علیہ السلام تک بھی مزید کئی پوچھتے ہیں مگر نبی بیان نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے جو یہ بیان کیا آدم علیہ السلام تک، یہ اوتھینٹک نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ کافی ہو گیا نا، علمی بات بھی آ گئی، ایک طریقہ تو یہ، اور ایک کیا ہے کہ مجھے کسی نے آ کے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بیان کیا آدم علیہ السلام تک۔ میں نے کہا اچھا، بڑا مزہ آیا، لاؤ بھائی رومال لاؤ، لال رنگ، دھوتی اتاری ہے بھائی، دھوتی اتاری، رومال لے کر آ بھائی، کیمرہ لے کر آ، شاباش، مکہ مدینہ لگا جلدی سے پیچھے بیٹھے، کیا کریں، چل مکہ مدینہ لگا پیچھے، یہ سارے گندے نالے والے W11 کو سائڈ پہ کر، مکہ مدینہ لگایا اور رومال پہنا، اسپیکر، پھر چیخنا شروع کیا، دیوبندیوں کی ایسی کی تیسی سالوں کی، ان کو یہی نہیں پتا نبی پر بہتان، جتنا چیخ لو چیخ لو گے بھائی، پراٹھے خوب کھائے ہوئے ہیں چیخنے کے لیے، اچھا نہیں لگ رہا مجھے مگر ہو یہی رہا ہے، خوب خوراک کھا کے نا تسلی سے چیخوں، نبی پر بہتان، نبی عدنان تک نسب بیان کر رہے ہیں، ان کو نبی کو اپنے باپ دادا کا اتنا علم نہیں جتنا ان دیوبندیوں کو علم ہے۔ اور پھر حدیثیں، نبی نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ بتاؤ یہ کہاں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ حدیث بھی سنا دی، جہنم بھی، صغرے کبرے ملا کے مولانا طارق جمیل صاحب کو کہاں پھینک دیا؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ او بھائی جان کر تھوڑی وہ کر رہے ہیں، پھر کہہ رہے پھر دوسری حدیث، میں نے کوئی کلپ سنا نہیں ہے لیکن اسی قسم کی ارشادات، ملفوظات اور تعمیری کام حضرت کا یہی ہوتا ہے۔ اب میں اگر یوں شروع کر دوں، مجھے مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں ایک لفظ میں نے سن لیا اور میں جناب ایک دم واہ، سارے تبلیغ والوں کو جمع کرو، تمہارا طارق جمیل اس کو تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا، ان کے ادب کے خلاف الفاظ ہیں، لیکن ڈرامہ تو ڈرامہ ہی ہوتا ہے نا، میں پورا ایک وہ بنا کے پیش کر رہا ہوں، تمہارا طارق جمیل، قرآن میں آتا ہے ادعوہم لآبائہم، بیٹے کی نسبت کس کی طرف کرو؟ باپ کی طرف، غیر باپ کی طرف جس نے بیٹے کی نسبت کی جہنمی ہے وہ، اور ایک عام آدمی کی نسبت غیر باپ کی طرف کر دی جہنم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایسے شخص کی طرف کر دی جو آپ کے جد امجد میں نہیں ہے، کسی صحیح حدیث سے ان کا جد امجد میں ہونا ثابت نہیں ہے، تو سوچو کہ ایسے آدمی کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ تو بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے، پھر ایک ایک بات کو پکڑ کے ماچس کی تیلیوں سے آگ لگاتے چلے جاؤ۔ تو ایسے شخص کا علاج یہی ہے کہ کوئی آدمی اسی اسٹائل میں ان کے خلاف پھر ایسی تقریریں شروع کر دے، لیکن پھر ان کی چہرہ انور بھی ایسے ہی ہو جائے گا اور ایسی ہی عجیب سی چیزیں اس میں سے نکلیں گی، اس کی روحانیت کو اللہ تعالیٰ ختم کر لیں گے۔ تو اس لیے توصیف الرحمان راشدی سے ذرا بھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے دلائل بہت کمزور ہوتے ہیں، اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ کرامت کیا ہوتی ہے اور شرک کیا ہوتا ہے۔ فضائل صدقات میں جو واقعات لکھے کرامتیں لکھی ہیں، کرامت الگ چیز ہے، شرک بالکل الگ چیز ہے۔ ان فضائل صدقات پر اگر کسی نے اعتراض کرنا ہو تو اتنا اعتراض اگر کوئی کرنا چاہے تو اتنا اعتراض اس اپنی تحقیق کی روشنی میں، جو صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے، کہ بھئی فضائل صدقات میں جو کرامات لکھی ہوئی ہیں وہ کرامات میرے خیال کے مطابق کسی باوثوق ذرائع سے ثابت نہیں ہے۔ جس کے خیال کے مطابق باوثوق ذرائع سے ثابت ہیں وہ بیان کر دے، جس کے خیال کے مطابق باوثوق ذرائع سے نہیں وہ بیان نہ کرے۔ باقی کرامت ایسی چیز ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کرامت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب ایک صاحب مجھے ملے بیان کے بعد، اہل حدیث مسلک کے تھے، وہ میرا بیان بڑے شوق سے سنتے ہیں،
کئی ہفتوں سے جمعے کا بیان سننے آ رہے ہیں, کہنے لگے آپ کا بیان میں سن رہا ہوں بڑا مزہ آتا ہے, بالکل قرآن حدیث سے مدلل ہوتا ہے, اور آپ کی بات یہ ہے کہ آپ کھلے اجازت دیتے ہیں کہ جس نے کوئی اشکال کرنا ہے, سوال کرنا ہے وہ کرے, اور کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں تو آپ خوش دلی سے سنتے بھی ہیں, اس کا جواب بھی دے دیتے ہیں, غصہ نہیں کرتے. تو میں پہلے دیوبندی ہوئے, وہی دیوبندی تو ویسے نام سے ہی نا ایک دم ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. وہ میں دیوبندی کے فلاں مسجد میں گیا, ادھر میں نے جمعے کا بیان سنا, میں نے بیان کے بعد امام صاحب کو پکڑ لیا, تم اس کا جواب دو. امام صاحب غصے میں آ گئے, پبلک نے پھر پٹتے پٹتے بچاؤں. پھر ایک دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے گیا, وہاں میں نے امام صاحب کا بیان سنا, امام صاحب نے بیان کیا, میں آیا, میں نے پوچھا یہ کیا آپ نے بولا ہے بیان میں؟ انہوں نے کہا چل بھاگ یہاں سے پبلک. میں نے کہا کیا سوال کر لیا تھا بھائی آپ نے؟ پہلی بات تو ہر جگہ کیڑے نکالنے جاتے کیوں؟ جاؤ اصلاح کی نیت سے سنو, کوئی بات سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو بولو بھائی ٹھیک ہے نہیں آئی سمجھ میں, خیر غلبہ ہو. اگر ساری باتیں ہی غلط ہو رہی ہیں, عام طور پر علماء کے بیان میں خیر ہی کا غلبہ ہوتا ہے. کوئی موسیقی تھوڑی سکھا رہے ہیں آپ کو, کوئی مزار پرستی تھوڑی سکھا رہے ہیں آپ کو کہ جاؤ مزاروں پہ جائے. جو سکھا رہے ہیں اس کے خلاف ٹھیک ہے بولو آپ. تو اب کیا ہوا ہے کہ وہ آ کے, میں نے کہا کیا ہو گیا آپ کو, کیا امام نے کیا کہہ رہے امام صاحب بیان میں کرامت بیان کر رہے تھے کہ ایک فضائل صدقات سے کہیں سے نکال کے کہ ایک ولی تھے, پتہ نہیں فلانا بن فلانا ہے, مجھے تو نام یاد نہیں رہتے, وہ جنگل میں وضو کر رہے تھے تو پانی ختم ہو گیا لوٹے میں, آگے چلنے لگے تو لوٹا بھی ان کے ساتھ ساتھ, کیا لوٹے کے پہیے لگے ہوئے تھے کیا؟ یعنی امام صاحب بیان کر رہے ہیں وہ ولی جہاں جہاں جاتے وضو کا لوٹا ان کے ساتھ ساتھ. تبھی اہل حدیث تھے, ان کو اشکال ہوا, کہہ رہے میں نے امام صاحب سے جا کے پوچھا کہ امام کے تو ٹانگیں ولی کے تو ٹانگیں تھیں, وہ تو چل رہا تھا, لوٹے کے پہیے لگے ہوئے تھے کیا؟ امام صاحب کو میرے سوال پہ غصہ آ گیا اور مسجد سے باہر نکال دیا. بھائی غصہ ہی آئے گا. میں نے ان کو سمجھایا نہیں, میرا ارادہ ہے کہ اگلے جمعے جب آئیں گے نا دوبارہ یہی سوال کیا تو میں ان کو محبت سے بٹھا کے سمجھاؤں گا کہ جذباتی نہ ہو. میں تو ایسے واقعات نہیں بتاتا, لیکن اگر کوئی ایسے واقعات بتا دے تو کافر مشرک نہیں ہے. یہ جو واقعات ہوتے ہیں نا, وہ بزرگ وضو کر رہے تھے اور وضو کیا, لوٹا بھی ان کے ساتھ ساتھ, یہ کرامت کہلاتی ہے. یہ کام کون کر رہا ہے؟ اسے تو کرامتیں قرآن مجید میں ہیں. حضرت مریم کو بے موسم کے پھل مل رہے ہیں, قرآن نے بیان کر دیا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ایک جن نے کہا کہ میں اتنی دور سے دوسرے ملک سے تخت اٹھا کے لے آؤں گا آپ کے مجلس برخاست ہونے سے پہلے. ایک شخص نے, انسان نے کہا کہ یہ جن ہو کے اتنی دور میں سے لائے گا اور میں پلک جھپکنے سے پہلے وہاں سے تخت اٹھا کے لے آؤں گا. اب آپ چاہو تو آپ اعتراض کرو, ایک کلپ بنا لو سلیمان علیہ السلام اور ان بزرگ کے خلاف اور مذاق اڑا لو, پیچھے مکہ مدینہ لکھو, لال رومال پہنو اور بولو کہ کیا بلوٹوتھ کے ذریعے لے کر آئے ہیں وہ. اس آدمی کے پاس بلوٹوتھ کی ٹیکنالوجی تھی جو پلک جھپکنے سے پہلے تخت اٹھا کے لے آیا. چونکہ قرآن پر اعتراض کر نہیں سکتے, دیوبندی ملے ہوئے کیچڑ اچھالنے کے لیے, سمجھ رہے ہو نا. جو قرآن میں کرامتیں, عجیب عجیب کرامتیں قرآن مجید میں اولیاء کی بیان کی گئی ہیں, عجیب عجیب. حضرت مریم کے بغیر شوہر کے بیٹا پیدا ہونا, حضرت مریم کیا نبی تھی؟ بغیر شوہر کے اللہ نے بیٹا دے دیا حضرت مریم کو. یہ کرامت تھی کہ نہیں تھی؟ اور گود میں وہ بچہ بول کے بتا رہے کہ میری ماں بے گناہ ہے, میری ماں بدکار نہیں ہے. یہ جہاں حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے وہاں ان کی ماں کی کرامت بھی ہے. اب آپ کے کسی بزرگ کے ساتھ اگر کرامت ہی نہیں ہوئی ہے تو ہم کیا کریں بھائی؟ ہمارے اکابر کی کرامتوں کے ایک طویل سلسلے. میرے شیخ, میں کرامتیں بیان نہیں کرتا, آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا کہ ہم لوگ ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد, اب ممکن ہے کوئی توصیف الرحمان اب میرے خلاف کوئی کلپ بنا دے, یہ ایک اور آ گئی ہوئی فلم, ابھی نئی فلم آئی ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ پر ایک طویل عرصے تک یہ کیفیت رہی ہے کہ جب نماز صف اول میں پڑھتے تھے, پیچھے 2-3 صفوں میں, خدا کی قسم مسجد میں جھوٹ نہیں بولوں گا میں, 2-3 صفوں میں پیچھے بالکل کوئی ہاتھ ہلاتا تھا, حضرت نماز کے بعد کہتے تھے نماز میں ہاتھ نہ ہلائے کریں. یہ کرامت تھی, کرامت. وہ حیران ہوتا تھا کہ نہ دائیں دیکھ رہے ہیں نہ بائیں دیکھ رہے ہیں, نماز کے اندر ان کو کیسے پتہ چل گیا پیچھے کا. یہ کرامت ہوتی ہے. اس میں اس ولی کا اپنا عمل نہیں ہوتا, بلکہ کس کا دخل ہوتا ہے؟ اللہ اپنے جس بندے کو جب چاہے غیب کی کسی خبر پر مطلع کر سکتا ہے. اس میں اس کا کمال نہیں ہے پیر و مرشد کا, یہ کمال کس کا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے. حضرت مریم کو جو بے موسم پھل مل رہے تھے, حضرت مریم کا کمال تھوڑی تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو غیب کی خبریں دے رہے تھے, انبئکم بما تاکلون فی بیوتکم وما تدخرون, کہ تم جو گھر میں چھوڑ کر آ رہے ہو اور جو کھا کر آ رہے ہو, کیا کھا کر آ رہے ہو, میں تمہیں
حکیم تو نفس دیکھ کے بتاتا ہے نا کہ پیٹ بھرا ہوا ہے خالی. حضرت عیسیٰ فرماتے تھے جو کر کے آؤ گے سب بتا دوں گا تمہیں میں. تو حضرت عیسیٰ کا کمال تھوڑی تھا, یہ عالم الغیب تھوڑی بن گئے حضرت عیسیٰ. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو علم خبر دے دی کہ یہ کھا کے آ رہا ہے, لہذا آپ اس کو بتا دیں. تو یہ اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ یہ معاملہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کا بزرگ ہونا, ان کی ولایت لوگوں کے دلوں پر, لوگوں پہ ثابت ہو جائے. لیکن یہ ان لوگوں کے ساتھ جو گناہوں سے بچتے ہیں, اتباع سنت پر چلتے ہیں, وہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے. اگر کوئی سنت پہ نہیں چل رہا, قرآن و سنت کی مخالفت کر رہا ہے, پھر شیطانی تصرفات ہوتے ہیں, پھر کرامت نہیں ہے. تو ہمارے اکابر تو بہت زیادہ حریص تھے سنتوں کے. شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ, جن کو یہ لوگ صبح و شام ان پہ کیچڑ اچھالتے ہیں, تصویر وہ پاکستان نہیں آتے تھے صرف اس بنیاد پر کہ مجھے پاسپورٹ میں تصویر کھنچوانی پڑے گی. دوسروں کے لیے جواز کا فتویٰ, مگر اپنے لیے کہتے تھے میں تصویر نہیں کھنچواؤں گا. کئی سال گزار دیے, علماء پاؤں پکڑتے تھے, حضرت جائز ہے, ساری دنیا کھنچواتی ہے, سارے علماء کہتے میری ہمت نہیں ہوتی میں تصویر کھنچواؤں. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب بغیر تصویر کھنچوائے حج کر کے آئے ہیں, جگاڑ نکالا نہیں تصویر نہیں کھنچواؤں گا. اتنا تقویٰ, دوسروں کے لیے گنجائش, اپنے لیے پابندیاں. ہمارے حضرت رحمہ اللہ کا تقویٰ, جن کی کرامت میں نے بیان کی, ان کا تقویٰ یہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت نے کوئی دوا کھائی ہے اور الٹی ہو کے فوراً نکل آئی. اس کا جب نسخہ دیکھا تو اس میں کوئی حرام جز شامل تھا. یہ بھی کرامت ہے. حضرت نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بے اختیاری میں بھی اللہ نے میرے جسم پہ حرام نہیں لگ, کیونکہ ساری زندگی حرام سے بچایا نا اپنے آپ کو, مشتبہ چیز سے بھی بچایا, پھر غیر اختیاری چلا گیا تو اللہ مدد کر لیتا ہے. ہم لوگ کو کچھ بھی نہیں ہوتا, لوگ سور کے کباب بنا بنا کے کھا جائیں نا, 10 لگتے اور موٹے ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی, ان کے جو اہل خانہ تھے بتا رہے تھے کہ جب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا انتقال ہوا ہے تو ان کے شہادت کی انگلی اور یہ جو انگوٹھا ہے اس سے روشنی کی کرنیں نکل رہی تھی باقاعدہ. ساری زندگی ان 2 ہاتھوں سے انہوں نے جو تحریریں لکھی ہیں 2 انگلیوں سے, یہ کرامت تھی. تو وہ توصیف الرحمان صاحب چیختے رہیں گے قبر سے نہیں ہوتا, مردہ ہے, نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے, اور ان کے ہاں قبر سے مردوں کے ہاتھ نکل رہے ہیں, اور یوں ہو رہا ہے اور یوں ہو رہا ہے. بھائی واقعتاً یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں کہ جو, اور آیتیں پڑھے گا قرآن مجید کی, وہ قرآن کی آیتیں, وہ آیتیں پڑھے گا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, تم مردوں کو سنا نہیں سکتے. اسی طرح وہ آیتیں ہیں کہ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ, جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہارے جیسے بندے ہیں. اور اس میں وہ آیت ہے کہ مجھے وہ پوری آیت ذہن میں نہیں آ رہی کہ لا یملکون من قطمیر, قطمیر کے مالک, ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم, تم اگر ان کو پکارو گے تمہاری پکار بھی نہیں سنیں گے, جواب دینا تو دور کی بات. اور ان کے ہاں فضائل صدقات میں لکھا ہے وہ مردہ اٹھا اس نے بیٹھ کے بات چیت کی باقاعدہ. فوراً ایک کیمرہ فضائل صدقات کی طرف ہوگا, اس میں لکھا ہوگا حضرت دامت برکاتہم کا انتقال ہوا, جب ان کو غسل دے رہے تھے تو وہ باقاعدہ چارپائی پہ اٹھ کے بیٹھ گئے, وہ ہم کلام ہوئے لوگوں سے, پھر واپس چلے گئے. اب فضائل صدقات میں کسی بزرگ کی کرامت لکھی ہوگی تو توصیف الرحمان صاحب فوراً قرآن مجید کی آیتیں, ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح جو ہے نا ان کا نمبر سارا یاد کیا ہوا, پہلے سے خوب تیاری کر کے آیا ہے. کسی کی عزت پہ کیچڑ اچھالنا ہے نا تو بڑا مزہ آتا ہے, خوب تیاری کر کے, اور پھر وہ فضائل صدقات کی وہ انڈر لائن کی بھی ہوتی ہیں کہ یہ بزرگ اٹھ کے بیٹھے اور ہم کلام ہوئے, فضائل صدقات میں لکھا ہوا ہے. جبکہ قرآن کیا کہتا ہے, وما یشعرون ایان یبعثون, ان بیچاروں کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کب زندہ کیے جائیں گے, ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ تمہاری پکار سنتے نہیں ہیں. اور شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ باتیں کروا رہے ہیں مردوں کو باقاعدہ, قرآن تو کہہ رہے ہیں سنتے نہیں ہیں, اور یہ کیا کہہ رہے ہیں باتیں بھی کرتے ہیں. تو بتاؤ قرآن کے خلاف ہے کہ نہیں ہو گیا؟ بھائی شیخ الحدیث کا بھی یہی نظریہ تھا کہ مردہ نہ بول سکتا ہے, نہ چل سکتا ہے, نہ ہل سکتا ہے. انہوں نے ایک جزوی واقعہ بیان کر دیا یہ بتانے کے لیے کہ بعض دفعہ اللہ کے اپنے بندوں کے ساتھ ایسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں کہ مردے کو اٹھا بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, یہ ہوتا ہے. افغانستان میں ایک شہید تھے, شہید, یہ سینکڑوں راوی ہیں اس واقعے کے بیان کرنے والے. خوست میں ان کی قبر, اور وہ شہید بھی عرب تھے, ان کی قبر سے روزانہ تلاوت کی آواز آتی تھی قبر کے اندر سے, اور وہ اللہ ان کی آواز باہر نقل کرتا تھا. وہاں رہنے والے کیونکہ طلبہ تو ہمارے یہاں افغانستان اور ادھر ادھر کے پہلے تو بہت ہوتے تھے, اب جب سے حکومت نے سختی کی ہے غیر ملکی طلبہ چلے گئے. میں نے خود ان سے سنا
کئی طلبہ بتاتے تھے کہ ہم جب گزرتے ہیں وہاں سے تو تلاوت کی آواز قبر کے اندر سے آتی ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ جب چاہتے ہیں اپنے کسی خاص بندے کے ساتھ یہ معاملہ کر دیتے ہیں. مردے کا تو جسم خراب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن خدا کی قسم میں نے اپنی ناک سے شہداء کے خون کی خوشبو سونگھی ہے. یہ کیوں نہیں ہو رہا اس کے ساتھ؟ وجہ اس کی ہے کہ اس کے ساتھ ایک کرامت کا معاملہ ہو رہا ہے. اللہ اس کے ساتھ وہ معاملہ کر رہے ہیں جو دوسروں کے ساتھ نہیں کر رہے. اور یہ بھی یاد رکھو, کسی کے بزرگ کے ساتھ کوئی خاص معاملہ ہو جانا اس کی علامت نہیں, یہ باقی تمام بزرگوں سے افضل ہے. سلیمان علیہ السلام کا تو یہ معجزہ نہیں ہوا کہ وہ وہاں سے تخت اٹھا کے یہاں لے آئے, وہ تو نہیں لا سکے, بلکہ کہہ رہے کون لائے گا. اور سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی کہہ رہے آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اٹھا کے لے آؤں گا. تو کیا مطلب ہم نے اس امتی کو حضرت سلیمان سے افضل کہہ دیا کیا؟ بھائی حضرت سلیمان نبی تھے, نہیں ہوا ان کے ساتھ, ان کو اور معجزے اللہ نے دے دیے, اور یہ نبی نہیں تھے پھر بھی ہو گیا. تو یہ اس سال کا جواب دے رہا ہوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی کے ساتھ تو یہ کرامت ہوئی نہیں, صحابی کے ساتھ تو ہوئی نہیں, دیوبندیوں کے ساتھ ہو گئی. تو یہ اپنے آپ کو صحابہ سے بھی افضل سمجھتے ہیں؟ ہرگز نہیں سمجھتے. ساری زندگی بھی کسی بزرگ کے ہاتھ پہ, ہمارے بزرگوں کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر ہوتی رہیں, کچھ بھی ہوتا رہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے کوئی اکابر, کوئی بزرگ, صحابی تو دور کی بات, ایک تابعی کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو تخریب کار لوگ ہیں, ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں. ان کا کام امت میں آگ لگانا ہے. بات کہاں سے کہاں چلی گئی, میں بس جلدی سے واپس سمیٹ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کسی نے سوال بھی بھیجا ہوا ہے, کدھر گیا وہ جو میرے ہاتھ میں, کہ جو اصل بات میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کامیابی کے سبب میں ہی اللہ تعالیٰ کیا پیدا کر دیتے ہیں؟ ناکامی. اور جب چاہتے ہیں ناکامی کے سبب میں کامیابی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسباب اختیار کرو مگر نظر کس پہ رکھو؟ اللہ کو. اور جب کوئی مصیبت پہنچ جائے تو ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, بھئی یہ کس کی طرف سے پہنچی ہے؟ اللہ کی طرف سے. اور اس کا نسخہ کہ دل میں سکون آ جائے, اللہ پہ توکل پیدا ہو جائے, تو اس کا اللہ نے جواب دیا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, اللہ پہ ایمان مضبوط کر لو, اللہ مصیبت کے وقت تمہارے دلوں کو تھام لے گا, تمہیں خودکشی سے روک دے گا, تمہیں ناشکری سے روک دے گا, صبر کی توفیق دے دے گا. پتہ یہ چلا کہ جس شخص کے دل میں ایمان نہیں ہے, غیر مسلم ہے, اسے مصیبتوں پہ صبر کی توفیق نہیں ملتی. یہی وجہ ہے کہ خودکشی کا ریشو غیر مسلموں میں بہت زیادہ ہے اور مسلمانوں میں بہت کم. پھر مسلمانوں میں بھی جو دیندار ہیں ان میں اور بھی زیادہ کم, اور مسلمانوں میں جو مقتدی اور رہبر ہیں, علماء ہیں, چاہے ہم جیسے نالائقی کیوں نہ ہو, تو ان میں ان میں نہ ہونے کے برابر, نہ ہونے کے برابر, نہ ہونے کے برابر کیا نہیں ہے. میں نے کسی ایک مولوی کو بھی نہیں دیکھا, چاہے وہ مولوی اہل حدیثی کیوں نہ ہو, چاہے وہ بریلوی کیوں نہ ہو, چاہے وہ دیوبندی کیوں نہ ہو, کوئی بھی ہو, مولوی کا ٹھپا جب لگ گیا نا, کھا کے تو مر سکتا ہے وہ, کسی دن دعوت میں یا نیاز کے نام پہ زیادہ کھا لیا دنیا سے, دار فانی سے, ہمیشہ کے لیے چلے گئے. آخر میں بس ایک چھوٹا سا آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے, تھک گئے ہیں نا بہت زیادہ, نیگیٹو باتیں بہت سنی ہیں, وہ سنا دوں. ایک مولوی صاحب جو تھے, بدعتی مولوی تھے, وہ کھاتے بہت تھے. ان کا جب انتقال ہوا ہے تو دعوتوں میں جاتے تھے بہت. یہ لوگ بھی عجیب ہیں, علماء کی دعوتیں بھی کرتے ہیں اور پھر تانے بھی دیتے ہیں, کھاتے بہت ہیں یہ, بھائی نہیں کھلاؤ تم. وہ نہیں جائے تو پھر تانا کہ بلا رہے ہیں, اتنے شوق سے آ نہیں رہے, اور جب جائیں تو پھر لقمے گنتے ہیں. تو ہمارے حضرت دعوت نہیں قبول کرتے تھے کسی کی بھی, حالانکہ حدیث میں ہے قبول کرو, لیکن حضرت فرماتے تھے کہ حدیث میں تو ہے قبول کرنا چاہیے مگر کچھ احکام زمانے کے تغیر سے تبدیل ہو جاتے ہیں. تو وہ کہتے تھے لوگ وقت بہت ضائع کرواتے ہیں اس میں. تو وہ ایک مولوی, بدعتی مولوی صاحب تھے, وہ کھاتے بہت تھے. ہر نتیجے میں 40 میں آئیڈینٹیفیکیشن تھی نا, جیسے میں نے بتایا کہ کھانا ہے تاکہ فرق ہو جائے کہ ہم یہ والے نہیں ہیں, 24 نمبر کے نہیں ہیں, ہم لوگ 1 نمبر اہل سنت والجماعت. تو ایک عالم فرماتے تھے یہ جو بہت زیادہ کہتا ہے نا اہل سنت والجماعت, چھوڑیں پھر وہی نیگیٹو باتیں ہو جائیں گی, چھوڑیں. خیر, تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بچوں کو کہیں سے دعوت آئی, تو ان کی ماں نے کہا کہ بیٹا اتنا کھانا کے بعد کی روح خوش ہو جائے, ایسا نہ ہو کہ 2 نوالے لے کے آ جاؤ, قبر میں باپ کیا کہے گا, میرے بچوں نے میرا حق ادا نہیں کیا. بچے گئے, ان کو ماں کی نصیحت یاد آ رہی تھی. یہ واقعہ ہمیں ہمارے نانا سنایا کرتے تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو
خود بھی مولوی تھے، مسجد کے امام تھے، وہ آرمی میں امام تھے مسجد کے، لیکن واقعہ سناتے تھے. تو وہ لیکن ان کی عادت کھانے کی نہیں تھی، کھلانے کی تھی. آپ سرگودا سیٹلائٹ ٹاؤن کبھی جائیں، سیٹلائٹ ٹاؤن سنہری مسجد کے قریب میں ایک مسجد تھی، وہاں کے امام تھے. ہمارے نانا کی عادت تھی کہ کوئی گلی محلے میں بھی چلتا ہوا نظر آتا تھا نا، دروازہ کھلا رکھتے تھے گلی محلے کے باہر اپنا، وہیں بیٹھتے تھے. ان کا گھر بالکل ان کا کمرہ بالکل روڈ کے سامنے تھا. جو نظر آئے، امام کے تعلقات تو بہت ہوتے، ہو ادھر ادھر، ایسے بوڑھے بھی تھے، ڈانٹتے بھی تھے تو لوگ برا نہیں مانتے تھے، اور بٹھا کے اس کو چل کھانا کھا. یہاں پہ گھر والے بیچارے پریشان ہوئے ہوئے تو صبح شام روٹیاں بنتی رہتی تھی کہ ان کے مہمان ہی ختم نہیں ہوتے. تو وہ الحمدللہ اس قسم کے مولوی تھے، بہت کھلانے پلانے والے، تھپڑ مار مار کے کھلاتے تھے. کھا. تو گھر والے کہتے تھے یہ ان پر جو اتنی نوازشیں ہو رہی ہیں تو اہل خانہ کا بھی تو کچھ خیال کر لیں. وہ صبح سے پکا کے آدھے ہو جاتے ہیں. اور جب وہ ہمارے ماموں جو ہیں وہ مرچنٹ نیوی میں ہوتے ہیں، جب وہ 6 مہینے بعد جہاز سے آتے تھے تو دکان کا جو بل تھا نا، کیونکہ نانا کی تو اتنی آمدن نہیں تھی، وہ تو امام تھے بیچارے، بل کون بھرتا تھا؟ ان کی سخاوت بھگتنا کس کو پڑتی تھی؟ بچوں کو. وہ آگے بیچارے پوری کمائی سے راشن. لیکن یہ بات تھی کہ ان میں باپ کا احترام، کہ باپ کو کبھی یہ تانا نہیں دیا کہ آپ اتنا خرچہ کیوں کر رہے ہو، ٹھیک ہے آپ نے جو کرنا ہے کرو، ہم ہیں کھلانے والے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آتی؟ بلکہ وہ نانا کو ہمارے ان کے بیٹے پیسے دیتے تھے کہ یہ فلاں کو دے دیں، آپ اپنے نام سے دیں تاکہ شو کس کی ہو. ابے نہیں بھائی، کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کلچر ہمارے معاشرے میں ختم ہو گیا ہے. بیٹا خود نہیں دے رہا، بیٹا باپ کو دے رہا ہے کہ ابا آپ فلانی نواسی کو، فلانی پوتی کو، فلانے مولوی کو، فلانے ڈمکانے کو یہ دے دو پیسے، تاکہ نام کس کا ہو؟ نانے نے دی. حالانکہ نانا کی آمدن نہیں تھی، وہ پیچھے سے ادھر سے پارسل ہو رہا تھا سارا حساب کے ساتھ. یہ ماں باپ کی عزت ہوتی ہے. الحمدللہ ہم نے ان سے یہ بہت چیز دیکھی ہے کہ وہ بڑا خیال کرتے، اور راشن جتنا بل ہوتا تھا اتار کے آتے تھے. ابا جو چیز دکان سے منگوائیں آپ دے دو، بل کی پرواہ نہیں کرو. ابا گئے مزے لگے گئے. ویسے ہی طبیعت کے سخی تھے، جب اپنی آمدن تھی تو بہت کھلاتے تھے. تو وہ سخاوت ختم نہیں ہوئی، پیسے ختم ہو گئے مگر جذبہ برقرار رہا. تو وہ ہر لنگر چلتا رہتا تھا. ہم بھی 2 مہینے رہ کے آتے تھے، موٹے ہو کے آتے تھے وہاں. خیر، تو وہ کہا کہ دیکھو اتنا کھانا کہ ابا کی روح خوش ہو جائے. اب بچے گئے، کھا رہے ہیں، یاد آ رہا ہے بھائی نصیحت کی تھی، کھا کے بالآخر ایک بے ہوش ہونے لگا. اب اٹھ کے آ رہا ہے تو چلا نہیں جا رہا. تو اس نے کہا کہ بھائی 2 آدمیوں کا سہارا چاہیے مجھے، میرے پاؤں زمین پہ لڑکھ رہے ہیں. تو 2 آدمیوں کے سہارے پہ گھسٹ کے زمین پہ چل کے آیا. خوش ہوا کہ ماں مجھے شاباش دے گی کہ بیٹے تو نے حق ادا کر دی. جیسے ہی گھر کی دہلیز پہ پہنچائے، گھر میں قدم رکھا، ماں نے 2 تھپڑ کھینچ کے لگائے. بے غیرت، تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرا باپ جب دعوت میں جاتا تھا اسٹیشن پہ اٹھا کے لایا جاتا تھا اس کو، اور تو اپنے پاؤں پہ چل کے آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور تو اپنے پاؤں پہ چل کے آ رہا ہے. تو اس طرح بھی ہوتا ہے. یار یہ بٹن دب گیا مجھ سے یہ ریکارڈنگ کا. احمر عمر 21 سال، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، حالت بہت نازک ہے، صحت یابی کی دعا فرمائے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ بھائی صحت کامل عاجل عطا فرمائے. یہ آپ کے وہی جو کیا ہیں آپ کے کیا ہیں یہ؟ اچھا، برادر نسبتی ہے. یہ عثمان بھائی ایڈمن ہے نا ان کے. کسی نے پوچھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار فجر کی نماز قضا ہونے لگی تو کسی کا کہنا ہے کہ کھٹملوں نے اٹھایا تھا کاٹ کر. تو ان کا کہنا ہے کہ کھٹملوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی جب ہی ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے. یہ بات 100% غلط ہے. کھٹمل جھٹمل، کھٹمل کے بارے میں اصول ہے، کھٹمل جہاں نظر آئے جھٹ مل، فوراً مل کے اسے ختم کر دیں. کیونکہ ایک کھٹمل بھی زندہ رہ گیا نا. کھٹملوں کی نسل اتنی بڑھتی ہے. اور یہ کارپیٹ کے اندر یہ مرتے کیوں نہیں؟ ایک دفعہ یہاں مسجد میں کارپیٹ پڑا ہوا تھا، بیان ختم ہو گیا، جو حضرات جانا چاہیں جا سکتے ہیں، اب یہ غریبی چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ یہاں مسجد میں جو کارپیٹ تھا، یہ جنرل نالج کا ایک تھوڑا سا 1 منٹ کا پروگرام ہوگا پھر ختم ہو جائے گا کھٹملوں کے بارے میں. یہ نیچے جو ہے نا یہ کارپیٹ تھا، اس میں کھٹملوں کی دوائیں مار مار کے تھک گئے، کھٹمل نہیں ختم ہو رہے تھے. تو میں نے تو یہاں بیٹھنا ہی چھوڑ دیا تھا. پھر پتہ یہ چلا کہ کھٹمل بھی عجیب چیز ہے. اس کے بارے میں 2 معلومات آپ کو میں دوں گا بڑی عجیب. نمبر 1،
بلکہ 3 ایک معلومات تو سب کو ہوں گی. کھٹمل ہمیشہ ان علاقوں میں ہوتے ہیں جہاں نمی ہوتی ہے. کراچی کے موسم میں نمی ہے نا, جہاں خشکی ہوتی ہے وہاں کھٹمل نہیں ہوتے, یہ تو سب کو پتہ ہی ہوگا. 2 عجیب معلومات, سب سے عجیب ترین سب سے آخر میں دوں گا, ٹھیک ہے. کھٹمل مرتا کیوں نہیں ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ یہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں انڈے دیتا ہے. آپ نے کسی بھی دوا سے جب وہ کھٹمل مار دیے نا, تھوڑے دنوں میں ان کے انڈوں سے دوبارہ سینکڑوں بچے نکل آتے ہیں. تو اس لیے کھٹملوں کو اگر مارنا ہو تو مسلسل کئی دنوں تک, جب ان کے انڈوں سے سارے انڈوں سے بچے نکل جائے پھر بھی مارتے رہیں. ایک بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے. اگر ایک جوڑا بھی زندہ رہ گیا وہ شادی کر لیں گے, اور ان کو پتہ چل جاتا ہے ایک نر اگر قالین کے ایک کونے پر ہے اور مادہ قالین کے دوسرے کونے پر, وہ بلوٹوتھ کے ذریعے جو ہے نا اسکائپ پہ ہی نکاح کر لیں گے, وہ ان کا ہو جاتا ہے حساب. وہ پھر اس وجہ سے کھٹمل کی نسل کو اگر کسی نے مارنا ہے, ختم کرنا ہے گھروں سے, تو یہ کام کرنا پڑے. کئی دنوں تک مسلسل کرتے رہیں تاکہ اس کے انڈے بچے بھی, اور تلاشی بھی لیں, کیونکہ محلے پڑوس میں کسی کے گھر میں کھٹمل ہے, اگر وہ آپ کے گھر آیا اور جیب میں ایک کھٹمل بھی تھا نا, وہی ایک کھٹمل وبال جان بن جائے گا. اور ظاہر ہے کون کس کی تلاشی لیتا رہے گا کہ جیب چیک کرائے, کھٹمل تو نہیں ہے. دوسری کھٹمل کے بارے میں ایک بات عجیب یہ ہے کہ کھٹمل ہر ایک کو نہیں کاٹتا اور ہر جگہ نکلتا نہیں ہے. جیسے بعض لوگوں کا بلڈ میں مٹھاس ہوتی ہے, ان کو مچھر زیادہ کاٹتے ہیں. بعض لوگ بیٹھے رہتے ہیں, مچھروں کی بھرمار ہوتی ہے مگر مچھر کاٹتے نہیں ہیں. اور بعضوں کو کم کاٹتے ہیں, بعضوں کو بہت زیادہ کاٹتے ہیں. یہ خون کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. کھٹملوں کا بھی ایسا ہی حساب ہے. ممکن ہے آپ نے ہوٹل کوئی کرائے پہ لیا ہو, 8-10 آدمی ایک کمرے میں. دبئی لوگ جاتے ہیں نا, 5-6 لڑکے ایک ایک فلیٹ لے لیتے ہیں جاب کے لیے, یا اور کہیں دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں. تو میرا بیان باہر ملکوں میں بھی سنا جاتا ہے, ان کو خاص پتے کی بات بتا رہا ہوں. کہیں بھی کھٹمل نہیں ہوں گے, لیکن آپ حیران ہوں گے تھوڑے دنوں میں ایک دم کھٹملوں کی بھرمار. ہوتا کیا ہے کہ کوئی ایک ایسا خون والا آدمی آ جاتا ہے کہ جس کے خون سے کھٹملوں کو محبت ہوتی ہے, اس کے تعاقب میں سارے کھٹمل اس کمرے میں جمع ہو جائیں گے. اب اس کو پکڑو, یہ کون ہے جس کی وجہ سے, حالانکہ وہ اپنے ساتھ جیب میں رکھ کے کھٹمل نہیں لایا. پہلے سارے کھٹمل دائیں بائیں ہوئے تھے. جس دن سے وہ آیا نا, اس کی ایک ہیک ہوتی ہے خون کی. کھٹملوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہیک, یہ والا خون یہاں آیا ہوا ہے. اس کے چکر میں جتنے بھی دبئی کے کھٹمل سارے ادھر ادھر سے ہجرت کر کے اس فلیٹ کا رخ کر لیتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے کھٹملوں کے ساتھ. تو آپ کے گھر میں کوئی اس قسم کی شخصیت اگر ہے, سارے بھی کھٹمل ختم کر دیں پھر بھی ختم نہیں ہوں گے. اس شخصیت کو ختم کرنے کی پہلے کوشش کریں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, یا پھر صبر تحمل سے نہیں گزارے. چلیں, جنرل نالج کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.